اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر یا ایہا المدثر اے چادر اوڑھنے والے، قم کھڑے ہو جائیے، کمر بستہ ہو جائیے، کمر ہمت باندھ لیجئے، فانذر پھر آپ ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور اپنے رب کی ہی پس آپ بڑائی بیان کریں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو پس آپ صاف رکھیے، والرجز فاہجر اور بتوں کی پلیدی سے آپ دور رہیے، بتوں کی پلیدی کو چھوڑ دیجئے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ اور نہ احسان کیجئے اس نیت سے کہ آپ زیادہ حاصل کریں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اور اپنے رب کے لیے آپ صبر کیجئے، پیارے عزیز بھائیوں، یہ جو آج ہم سورت پڑھنے لگے ہیں، سورہ المدثر، یہ سورت سورہ المزمل، سورہ العلق کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورت کا دوسرا نمبر ہے۔ سب سے پہلی سورت جو ہے وہ سورۃ العلق نازل ہوئی، اور وہ بھی ساری نہیں بلکہ ابتدائی 5 آیات، اور اس کے بعد پھر آگے
یہ دوسری صورت نازل ہوئی اور یہ بھی ساری نہیں بلکہ ابتدائی 5 آیات۔ ایک لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے اور وہ لفظ ہے فطرت۔ کیا لفظ ہے؟ فطرت۔ اور اگر پورا لفظ بولا جائے تو اس کو کہتے ہیں فطرت الوحی۔ فطرت الوحی۔ جو ہمارے بھائی اسلامیات وغیرہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اسکولوں کالجوں میں، ان کو پتہ ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جس کو فطرت الوحی کہا جاتا ہے، اور یہ فطرت الوحی 2 پیریڈ ہیں، 2 زمانے ہیں، 2 موقع ہیں۔ ایک فطرت الوحی کا وہ زمانہ کہ جب وحی رک گئی اور کم و بیش 5 یا 550 سال، 5 یا 550 سال یہ وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو جتنا عرصہ وہ وحی نازل نہ ہوئی اس عرصے کو کیا کہتے ہیں؟ فطرت الوحی، یعنی وحی کا رک جانا، وحی کے نازل ہونے میں ایک وقفہ۔ اور یہ پہلی جو فطرت الوحی ہے وہ کون سی ہے؟ جو بڑا لمبا دورانیہ، وہ فطرت الوحی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آگے نبوت کا، رسالت کا سلسلہ رک گیا اور کم و بیش 500-550 سال کے بعد پھر آگے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول بن کر تشریف لائے۔ تو یہ جو 500-550 سال درمیان میں وحی نہیں آئی، اس دورانیے کو، اس وقفے کو کیا کہتے ہیں؟ فطرت الوحی۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو سیکنڈ لاسٹ پیغمبر ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اس دورانیے کو باقاعدہ کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر، شروحات میں، تفاسیر میں کہتے ہیں فطرت الوحی۔ یہ لمبا دورانیہ ہے۔ ایک اور فطرت الوحی ہے، لیکن وہ دورانیہ جو ہے وہ بہت تھوڑا سا تھا، بہت تھوڑا سا دورانیہ، کوئی لمبا نہیں ہے۔ زیادہ تر تو میں نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر، زیادہ تر مصنفین اور مؤرخین اور سیرت نگار اس طرف گئے ہیں کہ وہ 2.5 سال کا تھا۔ وہ دوسرا جو فطرت الوحی کا دورانیہ ہے وہ کتنا ہے؟ یہ یعنی زیادہ تر جو ہیں وہ مصنفین اس طرف گئے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، یہ جو دوسرا دورانیہ ہے نا، یہ جو وحی جتنی دیر نہیں آئی، وحی رک گئی، تو جس کو فطرت الوحی کہا گیا،
احادیث کی کتابوں میں یہ جو زمانہ تھا یہ صرف اور صرف 10 دن کا تھا۔ صحیح موقف، صحیح بات یہ ہے، وہ جو 2.5 سال والی بات ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے کہ پورے 2.5 سال ایک وحی آئی اور آگے 2.5 سال تک دوسری وحی آئی نہیں۔ یہ بات یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح بات کیا ہے کہ یہ جو وحی کے نہ آنے کا دورانیہ تھا، پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان یہ کتنے دنوں کا تھا؟ صرف 10 دن۔ اب لازمی بات ہے کہ ایک ایسی بات کہ جو بہت زیادہ مسلمانوں میں رائج ہو اور وہ چلتی ہو، اب اس کے خلاف اگر بات کی جائے تو بڑے مضبوط پاؤں پہ بات کرنی چاہیے نا، یعنی ایسے تو نہیں بات پھر چلتی۔ اب اس کے مقابل میں آپ کے پاس بڑے ٹھوس قسم کے دلائل ہونے چاہیے، تو پھر آپ ایک ایسی بات کو یعنی رد کر سکتے ہیں کہ جو عوام الناس میں بھی معروف ہے اور کتابوں میں بھی زیادہ وہ ملتی ہے۔ چنانچہ اس کے لیے نا پھر بعض ماشاءاللہ سیرت نگاروں نے بڑی گہرائی میں جا کر تحقیق کی ہے۔ تو میں نے جہاں تک ایک تحقیق پڑھی ہے وہ اس موجودہ دور کے ایک بہت بڑے مایہ ناز سیرت نگار وہ ہیں یعنی علامہ صفی الرحمن مبارک پوری، جنہوں نے الرحیق المختوم کتاب لکھی ہے۔ یہ الرحیق المختوم جو کتاب ہے یہ سیرت کی کتابوں میں پوری دنیا کے اندر پورے عالم اسلام میں وہ ایوارڈ یافتہ کتاب ہے، اور سب سے پہلا انعام اس کتاب نے حاصل کیا سیرت النبی پر۔ بڑی کمال کی کتاب ہے۔ اچھا، انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ شروع میں لکھ دیا کہ میں نے کوئی کچی پلی بات اپنی کتاب میں شامل ہی نہیں کی، کوئی کچی پلی بات میں نے شامل ہی نہیں، جو اتھینٹک باتیں تھیں اور باوثوق باتیں تھیں وہ میں نے اس کتاب میں درج کی ہیں۔ تو علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر یہ ریسرچ پیش کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پر بڑی ریسرچ کی ہے، بہت ریسرچ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں، توجہ ہے نا انشاءاللہ، غار حرا میں آپ نے جو ٹوٹل رمضان گزارے وہ 3 رمضان تھے، اور 3 سال آپ وہاں جاتے رہے۔ ایک اس وقت گئے تھے جب آپ کی عمر مبارک ابھی 38ویں سال میں تھی، اور دوسری دفعہ اس وقت گئے تھے کہ جب آپ کی عمر مبارک یعنی 29ویں سال میں تھی قمری حساب سے، 39ویں، اور تیسری دفعہ اس وقت گئے تھے کہ جب قمری حساب سے آپ کی عمر مبارک 40ویں سال میں تھی، اور جب 40ویں سال میں تھی آپ کی عمر تو آپ اپنا 3را رمضان آپ غار حرا میں گزار رہے تھے، اور اس کی 21ویں رات تھی، 21ویں رات، اور اتفاق سے کہ وہ لیلۃ القدر تھی۔ تو اس رات سب سے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کیوں بھی بات آپ سمجھے ہیں نا، یہ آپ کا کتنواں رمضان تھا وہاں؟ 3را رمضان۔ اور یہ 3را رمضان بھی جو تھا اس کا بھی آخری عشرہ تھا کہ جب جبرائیل پہلی وحی لے کر آئے ہیں،
اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اچھا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، پریشان ہوئے، آپ اپنے گھر چلے گئے، اور وہ جو آتا ہے نا زملونی زملونی، جا کر سیدہ خدیجہ سے کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو سیدہ خدیجہ ان کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو ان کا چچا زاد بھائی تھا، اور ان سے جا کر کہا کہ ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ اس نے ساری بات سنی، اس نے کہا کہ تو اللہ کی طرف سے نبی بن رہا ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، جو آپ کے پاس وحی لے کر آیا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت پوری طرح صحت مند ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ یہ ساری باتیں ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، اس موقع پر ہی اماں جی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ آپ کو اپنی جان کا کیوں خطرہ ہے؟ اس لیے کہ آپ تو انسانیت کی بڑی خدمت کرتے ہیں، آپ تو فلاح انسانیت کا کام کرتے ہیں، لہذا آپ کو کبھی اللہ رسوا نہیں کرے گا اور کبھی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ کب پیش آیا تھا؟ کہ جب آپ کا غار حرا میں 3 سال تھا اور 3 رمضان تھا۔ صرف رمضان کے مہینے جاتے تھے، وہاں جا کر اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف بیٹھ جاتے اور پورا مہینہ گزارتے۔ جب مہینہ ختم ہوتا، 1 شوال ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر اللہ کے نبی اپنے گھر آ جاتے۔ کیوں بھی بات آپ سمجھے نا؟ تو یہ کتنواں رمضان تھا جب آپ وہاں گئے؟ 3۔ اور اس رمضان کی کتنی تاریخ تھی کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی؟ 21ویں۔ اچھا اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کے نبی پھر نہ واپس دوبارہ غار حرا میں آ گئے۔ تو جب واپس آئے، جب پھر رمضان مکمل ہوا، 1 شوال تھا، یا زیادہ سے زیادہ 2 شوال لگا لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر رہے ہیں، جس کو جبل نور کہتے ہیں۔ اصل اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ جبل نور۔ لیکن اس جبل نور کے اندر جو غار ہے نا، اس غار کو کیا کہتے ہیں؟ غار حرا۔ تو غار حرا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آ رہے ہیں اور اتر رہے ہیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بینما انا امشی، میں چل رہا تھا، فاذا سمعت صوتا، میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، اور اس آواز کے اندر یہ کہا گیا، مجھے آواز دی گئی، آپ نے فرمایا فاذا نظرت، جب میں نے اوپر نظر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، اب وہی آسمان کے کنارے پر ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ ایک کرسی پہ براجمان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتہ تھا نا، جو آسمان کے دور کے کنارے پر ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور میں بڑا مرعوب ہو گیا، میں ڈر گیا، میرے اندر ایک خوف سا پیدا ہوا۔ پھر وہ جو فرشتہ ہے نا، وہ میرے قریب آیا، پھر اور قریب آیا، اور وہ سورۃ النجم کی آیت کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ آیتیں اس وقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب نیچے آئے نا، تو آپ ڈرے ہوئے ہیں، گھر آئے، آ کر کہتے ہیں دثرونی دثرونی، کہ میرے اوپر کوئی چادر اوڑھ دو، کوئی چادر اوڑھ دو۔ تو انہوں نے چادر اوڑھ دی۔ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب گھبرائے ہوئے بھی ہیں، ڈرے ہوئے بھی ہیں، سردی بھی لگ رہی ہے اور چادر بھی اوڑھی ہوئی ہے. تو اس وقت پھر یہ وحی نازل ہوئی. کون سی وحی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر. تو ذرا آپ نے غور کیا کہ پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے دنوں کا فاصلہ ہے؟ ہاں جی، صرف 10 دنوں کا، صرف 10 دن کا فاصلہ. اور اگر کسی آدمی نے اس کی مزید تحقیق کرنی ہو وہ الرحیق المختوم پڑھ لے. الرحیق المختوم کے اندر یعنی یہ جو پہلی وحی دوسری وحی کا بیان ہے نا، یہ آپ دیکھ لیں وہاں پر. تو میرے پیارے عزیز بھائیوں، یہ 2.5 سال والی بات جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے بھی پورے 2.5 سال ہی وحی نہ ہے. کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ 2.5 سال تک وحی نہ آئے، سمجھے نا. صرف 10-11 دن کا یہ درمیان میں وقفہ نظر آتا ہے. 21ویں رات تھی تو پہلی وحی آئی. جب رمضان مکمل ہو گیا، رمضان گزار کر نیچے آ رہے تھے تو وہ فرشتہ دیکھا، گھر پہنچے، چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے تو دوسری وحی آ گئی. تو کتنا درمیان میں وقفہ بنا؟ تو میں نے عرض یہ کیا کہ پہلا جو فترۃ الوحی کا جو دورانیہ ہے، پہلا وہ جو فترۃ الوحی ہے وہ 550 سال پر محیط ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے یعنی اس دوران یہ جتنا دورانیہ ہے یہ آپ لگا لیں، یعنی 500 سال لگا لیں، سمجھے. تو لہٰذا میرے بھائیوں یہ جو ہے نا 2 فترۃ الوحی ہیں. کتنے فترۃ الوحی ہیں؟ 2. ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وحی رک جانے کا دورانیہ، اور ایک وہ کہ جو پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان وحی رک جانے کا دورانیہ. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے. وہ ہم پچھلی دفعہ جو ہم نے سبق پڑھا تھا غالباً اس سے جو پیچھے یا ایھا المزمل، پتہ ہے نا اس وقت میں نے بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی تھی کہ عرب کے اندر یہ بات چلتی تھی کہ جو جس پوزیشن میں جس حالت میں ہوتا اس کو اس کی موجودہ حالت کے مطابق مخاطب کیا جاتا تھا. موجودہ حالت کے مطابق کیا کیا جاتا تھا؟ مخاطب کیا جاتا تھا. یہ عرب کے اندر اور ہمارے ہاں بھی ہے. وہ میں نے 2-3 مثالیں دی، ابو ہریرہ والی، قم یا ابا نعمان والی، یہ میں نے 1-2 مثالیں بھی دی. قم یا ابا تراب والی، اٹھ اے مٹی والے، اٹھ اے زیادہ سونے والے، یا ابو ہریرہ یعنی بلی والے. تو یہ میں نے 2-3 مثالیں دی. تو اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، تو وحی آ گئی. اور وحی میں کیا مخاطب کیا گیا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. اچھا، بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے اور بات واقعتاً صحیح بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرقان حمید میں سارے قرآن میں کسی جگہ بھی یا محمد نہیں کہا. آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں یا محمد. حالانکہ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے. اللہ کا رسول کا بڑا فرق ہے. اللہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے.
اللہ داتا ہے اور نبی سوالی ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، نبی مانگنے والا ہے، اللہ مسجود ہے، نبی ساجد ہے، اللہ معبود ہے، نبی عابد ہے، یعنی دونوں کی حیثیت میں بڑا فرق ہے۔ تو اللہ اگر اپنے نبی کو یا محمد کہنا چاہے بھی تو کہہ ہی سکتا ہے نا، اللہ کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ لیکن اللہ نے پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی یا محمد نہیں کہا کہ اے محمد۔ یا ایھا الرسول کہا ہے، یا ایھا النبی کہا ہے، یا ایھا المدثر کہا ہے، یا ایھا المزمل کہا ہے، یعنی اس طرح کے الفاظ جو ہیں نا وہ استعمال کیے، لیکن آپ کا ڈائریکٹ نام جو ہے نا وہ اللہ نے قرآن میں لیا نہیں، کہیں بھی نہیں لیا۔ تو کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کا ادب سکھانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اپنے نبی کا ادب سکھا کہ تم نے بھی نا نبی میرے پیغمبر کا نام لے کر آپ کو نہیں بلانا، اگر کبھی بلانا بھی ہو تو یا رسول اللہ کہہ لینا، یا نبی اللہ کہہ لینا، یا کوئی اور لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن یہ ہے کہ یا محمد نہ کہنا، وہ تمہارے روحانی باپ ہیں۔ کیا ہیں؟ روحانی باپ ہیں۔ تو باپوں کا نام لے کر تو نہیں نہ پکارا جاتا۔ اللہ کے نبی کی بیویاں جب ہماری مائیں ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا لگے؟ پھر وہ باپ لگے نا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ تم نے یا محمد نہیں کہنا۔ تو میرے بھائیوں، بعض ہمارے بھائی ان کو دیکھا گیا مسجدوں کے آگے ایک سائیڈ پہ یا اللہ، دوسری سائیڈ پہ یا محمد، یہ واضح لکھا ہو۔ حالانکہ یا حرف ندا استعمال کرنا کسی فوت شدہ کے لیے یہ ویسے ہی عقیدے کے اعتبار سے غلط ہے۔ یا حرف ندا کسی فوت شدہ کے لیے استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ یہ عقیدے کے اعتبار سے ویسے ہی یہ غلط ہے۔ ہاں زندہ آدمی ہو اس کو کہیں کہ یا فلاں یا فلاں، وہ تو ٹھیک ہے، بات سمجھ آتی ہے، لیکن فوت شدہ کے لیے کہنا کہ یا رسول اللہ یا علی یا حسین، تو فوت شدہ کے لیے یہ یا کا لفظ حرف ندا یہ استعمال کرنا یہ قرآن اور حدیث کے ویسے ہی خلاف ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، کوئی مائی کا لال بتائے تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ جو تھے وہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ کبھی آپ کے لیے یہ ترکیب استعمال کرتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ہے نا یا ایھا المدثر، اس میں ایک ادب سکھایا جا رہا ہے، ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے۔ لہذا یا محمد کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آپ کی ایک گستاخی کے ضمن میں آتا ہے، سمجھے نا، گستاخی کی مد میں۔ فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قوم کھڑے ہو جائیے، فانذر، پس آپ ڈرائیے۔ آپ کیا کریں؟ ڈرائیں۔ میرے بھائیوں، ماشاءاللہ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ دعوت کے دو انداز ہیں۔ ایک انداز ہے وہ ہے یعنی تبشیر، تبشیر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بشارت دینا۔ اور ایک انداز ہے اس کو کہتے ہیں انذار،
یعنی ڈرانا۔ کتنے انداز ہیں؟ دو، ایک تبشیر اور دوسرا انذار۔ اسی کو بعض لوگوں نے ترغیب اور ترہیب کا نام بھی دیا ہے۔ ترغیب اور ترہیب۔ ترغیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رغبت پیدا کرنا، اور ترہیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ڈرانا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ ڈرانا۔ تو میرے پیارے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں انداز ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ آپ مبشر بھی ہیں، آپ بشیر بھی ہیں، آپ منذر بھی ہیں اور آپ نذیر بھی ہیں۔ یعنی یہ دونوں چیزیں بیک وقت ایٹ اے ٹائم نبی صلی اللہ، کہ آپ اگر مبشر ہیں تو منذر بھی ہیں، اگر آپ بشیر ہیں تو نذیر بھی ہیں۔ بشیر کا معنی خوشخبری سنانے والا، نذیر کا معنی ڈرانے والا۔ تو دونوں ہی انداز ہیں۔ اب اس داعی نے، دعوت دینے والے نے دیکھنا ہے کہ میں نے بشارت کہاں دینی ہے اور میں نے ڈرانا کہاں ہے۔ جہاں اللہ کی فرما برداری ہے وہاں بشارت دینی ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں ڈرانا۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ وہاں کیا ہے؟ ڈرانا۔ اب ڈاکٹر نے ہے نا، ڈاکٹر نے دیکھنا ہے کہ میں نے اس مریض کو کڑوی گولی دینی ہے یا میٹھی گولی دینی ہے، میں نے کون سی اس کو دوائی دینی ہے، میں نے کیسا سیرپ دینا ہے اس کو، میں نے اس کو اینٹی بائیوٹک دینا ہے، اس کو کوئی میٹھا سیرپ دینا ہے، کوئی میٹھی دوائی دینی ہے یا کوئی کڑوی دوائی دینی ہے، یہ کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ یہ تو ڈاکٹر نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو داعی ہیں، مبلغ ہیں، واعظ ہیں، یہ بھی روحانی ڈاکٹر ہیں، روحانی حکیم ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں ہم نے تبشیر والی گولی دینی ہے یا یہاں انذار والی گولی دینی ہے۔ کیوں بھائی؟ کون سی گولی دینی ہے، تبشیر والی یا انذار والی؟ یہ اس نے فیصلہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب دوسری وحی اتاری اور اس میں دعوت کا حکم دیا تو اس میں سب سے پہلا جو اللہ نے حکم دیا وہ بشارت والا حکم تھا یا انذار والا حکم تھا؟ ہیں جی؟ کون سا حکم ہے؟ انذار۔ بشارت والا پہلا حکم نہیں ہے، وہ تو کبھی جا کر آیا۔ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ انذار۔ ڈرائیے، ڈرائیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بشارت کے انداز کی بجائے جو ڈرانے والا انداز ہے یہ زیادہ افیکٹو ہے، یہ زیادہ مؤثر ہے۔ سمجھے نا؟ یہ کیا ہے؟ زیادہ مؤثر ہے۔ اللہ نے اسی لیے انذار والا پہلو یہ سب سے پہلے بیان کیا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ساری زندگی بس وہ میٹھی میٹھی سنتوں پر ہی لگائے رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ میٹھی میٹھی سنتیں، میٹھی میٹھی سنتیں۔ بات سمجھے نا؟ میرے پیارے بھائیوں، وہ جو یعنی کڑوی گولی ہے وہ نہیں دینی، سمجھ آئی نا؟ وہ نہیں دینی۔ حالانکہ یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ جتنا کام اینٹی بائیوٹک دوائی کرتی ہے دوسری دوائی وہ کام نہیں کرتی، یہ بات اپنی جگہ بجا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، جہاں انذار کی ضرورت ہے وہاں انذار ہونا چاہیے، جہاں تبشیر کی ضرورت ہے وہاں تبشیر ہونا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ
چمن میں تلخ نوائی بھی میری گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی بھی میری گوارا کر، کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریاق، کہ کبھی کبھی مریض کا علاج زہر کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، سمجھے نا؟ تو لہذا اللہ نے اپنے نبی کے لیے کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، قم فانذر، آپ اٹھیے، آپ ڈرائیے، آپ ڈرائیے، انذر، ڈرائیے آپ۔ لہذا میرے بھائیوں یہ جو ہے نا، بس میں نے نا ابھی کل ہی ایک عالم کی میں نے گفتگو سنی، مجھے اس تقریر میں ایک اچھا پہلو نکلا، وہ آپ کو بھی میں بتا دیتا ہوں۔ ہمارے وہاں وہ تھا نا وہ پروگرام یا اللہ مدد کانفرنس ہے، تو مجھے بھی دعوت تھی اس میں آنے کی، تو خیر وہاں کراچی کے جو آئے ہوئے تھے نا، یعنی عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کیا عقیدہ توحید پر۔ اچھا، اب انہوں نے نا اس عقیدہ توحید پر ایک بات انہوں نے بیان کی، کہتے ہیں کہ جو توحید ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نفین اور ایک ہوتی ہے اثباتن، نفین اور اثباتن۔ نفی کا معنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اثبات کہ اللہ ہی معبود ہے، کوئی معبود نہیں، یہ توحید نفی ہے، اور صرف اللہ معبود ہے، یہ توحید اثبات ہے۔ تو توحید جب دونوں طرح کی ساتھ ساتھ نہیں چلے گی، عقیدہ توحید مکمل نہیں ہوگا، عقیدہ توحید کبھی مکمل نہیں ہوگا، دونوں توحیدیں ساتھ ساتھ، کہ ہم نے یہ بھی بیان کرنا ہے کہ کوئی معبود نہیں، کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی انسان، کوئی حیوان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی پیغمبر، کوئی سائیں، کوئی قلندر، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی بھی معبود نہیں۔ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کون سی ہے؟ توحید نفی۔ صرف اللہ ہی معبود ہے، صرف اللہ ہی مسجود ہے، صرف اللہ ہی داتا ہے، صرف اللہ ہی گنج بخش ہے، صرف اللہ ہی مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، کرنی برنی والا ہے۔ یہ توحید اثبات ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید اثبات۔ تو بات آپ سمجھیں نا، تو وہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے کہا کہ ہمارے یعنی کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم جہاں توحید بیان کرتے ہیں، ہم توحید نفی بھی بیان کرتے ہیں، توحید اثبات بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں نا، بس ان کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں صرف توحید یعنی اثبات بیان کرو، توحید نفی نہ بیان کرو۔ وہ صرف توحید، ہاں جی اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ داتا ہے، اللہ گنج بخش ہے، اللہ غریب نواز ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ حاجت روا ہے، مشکل یہ جو ہے نا، یہ سارے جملے جو میں نے بولے ہیں، یہ کون سی توحید ہے؟ ہاں جی، یہ توحید اثبات ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے سوا اور کوئی حاجت روا نہیں، اور کوئی مشکل کشا نہیں، اور کوئی داتا، کوئی گنج بخش نہیں، یہ کون سی توحید ہے؟ یہ توحید نفی ہے۔ میری بات آپ سمجھے ہیں نا؟ تو میرے بھائیوں، جتنے دنیا کے مشرک ہیں ان کو تکلیف توحید نفی سے ہوتی ہے یا توحید اثبات سے ہوتی ہے؟
ہیں جی، توحید نفی سے۔ اچھا چلیں آج ہم صرف 5 آیتیں پڑھ لیں گے، لیکن میں آپ کو ایک بات تھوڑی سی بتا دوں، باقی رکوع اگلی دفعہ مکمل کر لیں گے۔ میں نا پہلے ادھر گوجرانوالا کینٹ میں نا میں جمعہ پڑھاتا تھا، وہاں صبح کو کلاس بھی پڑھاتا تھا اور جمعہ بھی میرا وہاں تھا۔ تو وہاں ایک بزرگ تھے، اب ویسے وہ وفات پا چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن میں ان کی آپ کو ایک بات بتانے لگا۔ باقاعدگی سے وہ اعتکاف بھی بیٹھتے، میرے ساتھ اپنی بڑی محبت بھی ظاہر کرتے، بڑا پیار۔ تو کہتے جی مجھے آپ کا بیان، آپ کا درس، آپ کا جمعہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے جی آپ نا جمعے کے بعد ذرا میرے گھر آئیں، تو مطلب ہے کہ چائے کا میرے ساتھ نا ایک کپ پئیں، مل کر چائے پئیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جمعے سے ہم فارغ ہوئے، میں ان کے ساتھ ہی ان کی کوٹھی میں چلا گیا۔ وہاں گئے تو جا کر وہ چائے وائے پی جو بھی، تو بعد میں نا مجھے کہنے لگے کہ میں نے نا آپ سے ایک گزارش کرنی ہے، آپ سے ایک التجا کرنی ہے۔ اچھا جی وہ کیا؟ میں نے کہا جی آپ حکم کریں، آپ بزرگ ہیں میرے، یعنی کافی ایج تھی ان کی، یعنی ان کے بچے میری عمر سے زیادہ تھے۔ تو میں نے کہا جی آپ حکم کریں، کوئی بات نہیں۔ کہنے لگے جی آپ جب درس دیتے ہیں، جب جمعہ پڑھاتے ہیں نا، تو جب آپ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں نا کہ اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ داتا ہے، اللہ گنج بخش ہے، اللہ غریب نواز ہے، اللہ لجپال ہے، تو آپ یقین جانیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، یعنی اتنی باتیں آپ کریں ہمیں بالکل کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن جب آپ اس کے بعد اگلی باتیں کرتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی بھی داتا نہیں، کوئی بھی گنج بخش نہیں، کوئی غریب نواز اور لجپال نہیں، کوئی بھی اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق نہیں، جب آپ یہ باتیں کہتے ہیں، اب میں آپ کو ان کا جملہ سنانے لگا ہوں، کہتے ہیں اس وقت ہمارے سینے پہ چھری چلتی ہے۔ کیا چلتی ہے؟ اس وقت ہمارے دل پہ ایسے جیسے چھری چل رہی ہوتی ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ہے نا توحید اس بات، اس سے تو کسی کو تکلیف ہے ہی نہیں، اس سے تو ابو جہل کو بھی تکلیف نہیں تھی، اس سے تو ابو لہب کو بھی تکلیف نہیں تھی۔ اصل میں تکلیف ان کو کس توحید سے تھی؟ کس توحید سے تھی؟ توحید نفی سے۔ جب اللہ کے نبی کے فرماتے تھے نا یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ اولاد دینے والے نہیں ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اچھا میں نے پھر اس بھائی سے کہا، اس بزرگ سے میں نے کہا جی حضرت وہ جو قرآن مجید میں ایک سورت آتی ہے سورۃ الاخلاص، تو اس کی آخری آیت کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ آگی نا نفی، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو جب یہ آیت میں کہہ رہی ہے کہ اللہ کے برابر، اللہ کے ہمسر، اللہ کے یعنی پیرل پہ کوئی نہیں ہے، تو جب ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ حاجت روا، مشکل کشا، داتا، مختار کل ہے، تو پھر ہمیں یہ آیت کہتی ہے کہ یہ بھی مانو کہ اللہ کے سوا اور کوئی داتا، کوئی یعنی کہ حاجت روا، مشکل کشا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔
اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں اللہ نے سب سے پہلا جو حکم تبشیر والا دیا ہے کہ انذار والا دیا ہے؟ ہاں جی، سب سے پہلے میٹھی گولی دینے کا اللہ کے رسول کو حکم دیا ہے کہ کڑوی گولی دینے کا حکم دیا ہے؟ ہاں جی، کڑوی۔ قوم فانذر، آپ نے کون سی گولی دینی ہے ان کو کڑوی گولی دیں۔ ہاں جی، بات سمجھے نا؟ لیکن جناب ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، کسی دا دل نہ دکھاؤ، ہاں جی کسی دا دل نہ دکھاؤ، ٹا دے مندر تے ٹا دے مسجد تے ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ ہم نے تو یہ عقیدہ بنایا ہوگا۔ اور پھر وہ آپ نے سنی ہوگی کتاب میٹھی میٹھی سنتیں، نام ہی اس کا کیا رکھا ہے؟ ہاں جی، میٹھی میٹھی سنتیں۔ اچھا پھر وہ جناب وہ جو سارے ہیں نا، وہ سارے انہوں نے ان کا نام رکھا ہوا ہے میٹھا میٹھا، وہ یعنی بھائی، میٹھے بھائی، میٹھے میٹھے بھائی، یہ بھی نام رکھا ہوا۔ ہاں جی، ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی۔ تو میرے عزیز بھائیوں دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے، قوم فانذر۔ ہماری جماعت کے ایک بڑے کمال کے خطیب تھے، تو وہ یہ آیت پڑھ کرنا ایک دفعہ انہوں نے جمعہ پڑھایا، تو بڑی قیمتی بات اس میں انہوں نے بیان کی۔ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اپنی اس پوری کائنات میں کس کو کھڑا کیا ہے؟ کس کو کھڑا کیا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوم فانذر۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے کلمہ میں بھی پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ہماری اذانوں میں بھی یہی گونجتا ہے، ہماری اقامتوں میں بھی یہ گونجتا ہے، ہمارے خطبوں میں بھی یہی گونجتا ہے، یہی گونجتا ہے نا۔ اچھا تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے قرآن میں کس کو کھڑا کیا ہے؟ کیا اللہ نے امام ابو حنیفہ کو کھڑا کیا تھا؟ کیا اللہ نے امام شافعی کو کھڑا کیا تھا کہ اے امام شافعی اٹھ کھڑا ہو اور ڈرا؟ یا اللہ نے کیا امام احمد بن حنبل کو کھڑا کیا تھا، یا امام مالک کو کھڑا کیا تھا، یا امام جعفر صادق کو کھڑا کیا تھا؟ اللہ نے کس کو کہا ہے قوم فانذر؟ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کو فالو کرنا، یہ اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی امام کے پیچھے چلنا، کسی امام کی تقلید، کسی امام کو فالو کرنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ اور اقبال بھی بیچارہ یہی کہہ کے گیا، وہ کہتا ہے مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہما اوست، با مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہما اوست۔ یہ فارسی کا شعر ہے، جن کو تھوڑی بہت فارسی آتی ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیشرا، کہ اپنے آپ کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے آپ کو لے کے جاؤ کہ دین ہما اوست، کہ آپ کو مکمل دین کہاں سے ملے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ گر تو با او نہ رسیدی تمام بو لہبی است، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچا تو سمجھ لے کہ تیرے میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں۔
تیرے میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں۔ تو میرے بھائیو، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، کمر ہمت باندھ لیجئے، کمر بستہ ہو جائیے، اپنی سستی چھوڑ دیجئے۔ یہی معنی ہے نا اس کا۔ فَأَنذِرْ، اور کیا کریں آپ؟ ڈرائیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی آپ کبریائی بیان کریں، بڑائی بیان کریں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں۔ اچھا بھائی، اپنے کپڑوں کو، اچھا یہ کیا کہا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کر، یہی ہے نا، سمجھے نا؟ لہٰذا میرے بھائیوں، جو کبریائی ہے وہ کس کو زیب دیتی ہے؟ کبریائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے۔ انسان کو عاجزی زیب دیتی ہے، اور کبریائی کس کو زیب دیتی ہے؟ اللہ کو زیب دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، سروری زیبا ہے فقط اس ایک ذات یکتا کو، حکمراں ہے فقط وہی، باقی بتان آزری۔ دیکھ لو اقبال نے کیسی خوب، یہ بھی اس کا ہی شعر ہے، کہتا ہے کہ اگر سروری، کبریائی، تکبر، بڑا پن اگر زیب دیتا ہے تو کس کو زیب دیتا ہے؟ وہ تو اللہ کو زیب دیتا ہے۔ حکمراں ہے ایک وہی اس پوری کائنات کا حکمراں ہے، باقی بتان آزری، باقی جتنے آپ نے بنا رکھے ہیں نا، یہ تو سارے آزر کے بت ہیں، باقی بتان آزری۔ لہٰذا میرے بھائیوں، کبریائی صرف اللہ۔ جب بندے کا ذہن یہ بن جائے گا تو وہ دعوت دینے میں کوئی ڈر محسوس کرے گا کہ میرے لیے کوئی ملک کا وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی گورنر، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی ڈی ایس پی، کوئی ایس پی، کوئی کمشنر، کوئی گاؤں کا وڈیرا، کوئی چودھری، کوئی لینڈ لارڈ، وہ میرے لیے بڑا نہیں ہے۔ بڑا کون ہے؟ اللہ۔ تو وہ پھر بے دھڑک ہو کر اللہ کے دین کی دعوت پیش کرے گا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھ۔ اچھا بھائیو، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنے کپڑے صاف رکھ، تو جو اللہ کپڑے صاف رکھنے کا کہہ رہا ہے تو کیا خیال ہے جسم صاف رکھنے کا نہیں کہے گا؟ بھئی جسم صاف رکھنا تو کپڑوں سے بھی زیادہ اولا ہے، سمجھ آئی نا؟ لیکن آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یہ جو طہارت کا ایک نظام ہے جو اسلام دیتا ہے، الحمدللہ اس جیسا نظام آپ کو پورے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں نظر آتا۔ اس میں باقاعدہ استنجا ہے، اس میں غسل ہے، الحمدللہ اس میں وضو ہے، سمجھے نا؟ یہ وضو، یہ استنجا، یہ غسل جنابت، یہ کہاں ہے؟ وہ اپنے خامد بیوی کے تعلقات استوار کرتے ہیں، کبھی غسل جنابت نہیں۔ وہ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، استنجے کا پتہ ہی نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، کپڑے پلید، جسم پلید، اللہ اکبر۔ لیکن اسلام کے اندر اتنی طہارت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ نصف ایمان ہے۔ اتنی امپورٹنس دی گئی ہے طہارت کو اسلام کے اندر۔ لیکن یہ جو انگریز ہیں، یہ جو یورپین ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بظاہر آپ کو بڑے بوٹڈ سوٹڈ نظر آئیں گے، بظاہر بڑے ویل ڈریس نظر آئیں گے، لیکن اندر سے اتنے گندے کہ جس کی انتہا نہیں۔ میری بات آپ سمجھیں نا، اندر سے گندے، بڑے گندے۔
فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنا جسم بھی پاک رکھ، اپنا کپڑے بھی پاک رکھ۔ اچھا قرآن کہتا ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے یہ مرد کا لباس ہے، قرآن کہتا ہے جو بیوی ہے یہ مرد کا لباس ہے، اور جو مرد ہے وہ بیوی کا لباس ہے۔ تو جب بیوی مرد کا لباس ہے اور مرد اپنی بیوی کا لباس ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو میرے بھائیوں تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ ہماری اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کس کی بیوی ہیں؟ ہیں جی کس کی بیوی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہ لباس ہوئیں کہ نہ ہوئیں؟ تو اللہ کے نبی کا لباس پاک ہے کہ نہیں؟ تو کیا وہ بکواس نہیں کرتے جو کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، عائشہ یہ عائشہ وہ؟ کہ میری بات آپ سمجھیں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور یہ جو بت ہیں نا یہ پلید ہیں، ان بتوں کی پلیدی سے دور رہیے۔ اچھا جب بت پلید ہیں تو پھر ان بتوں کی عبادت کرنے والا مشرک، ان بتوں کی عبادت کرنے والا مشرک وہ کیا ہوا؟ وہ بھی پلید ہے۔ اور قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک پلید ہوتا ہے، بت بھی پلید ہیں، بتوں کی عبادت کرنے والا وہ مشرک بھی پلید ہے۔ فرمایا ولا تمنن تستکثر، اور آپ نہ کسی پر احسان کریں اس نیت سے کہ یہاں سے مجھے زیادہ ملے گا۔ ہمارے ہاں شادیوں میں جو دیا جاتی ہے نا وہ سلامی، تو کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اچھا چلو اتنے اج 5 دیاں گے تو کل نو اتھوں 10 آئے گا، ایسا ہی ہے نا، اج اتنے 3 دینے آ نا تو کل نو جدوں اسی کریں گے تو اتھوں 5 آئے گا، 5 تے آؤں دے نا، سمجھ؟ یہ سوچ یہ غلط ہے۔ ہاں ویسے ایک تعاون کے طور پر کوئی بندہ کرتا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ کر پیسے دینا، سلامی دینا، نیوندرا دینا کہ اتنے دیں گے تو اتنے آئیں گے، یہ سوچ غلط ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے آپ صبر کیجئے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔